قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، برتری، مقام، مرتبہ، درجہ و منزلت، ہر قسم کی مالی عبادت، قولی عبادت، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی قیوم ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس ذات اقدس و اطہر کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، امام المتقین، امام الصالحین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، انتہائی عزت و احترام کے لائق پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، جس خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسی خالق کائنات نے انسان کا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ جو آسمان سے انسانی زندگی گزارنے کا کتابچہ نازل ہوا ہے، اسے قرآن کریم، قرآن مجید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ کتاب بھی ہمارے لیے ہو، فائدہ بھی ہمارا ہو، اس کے باوجود ہم اپنے فائدے والی کتاب ہی سے غافل ہو جائیں۔ اس طالب علم سے بدقسمت کوئی طالب علم نہیں ہو سکتا جس طالب علم کو بتا دیا جائے فلاں نوٹس، فلاں کتاب، فلاں بک، اس میں سے آپ کا پیپر ہونا ہے، اس کے اندر لکھا ہے آپ نے پیپر کیسے دینا ہے، جان بوجھ کر اگر طالب علم اسی کتاب سے غفلت کر جائے، ایسا طالب علم اپنی پڑھائی میں ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو شامل کر کے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہوں کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اس آسمانی کتاب سے کتنا دور اور کتنا غافل ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے بیٹھنے والوں میں سے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک شاید ایک مرتبہ بھی اس قرآن کریم کا اپنی زبان میں ترجمہ تک نہیں پڑھا ہے۔ کہ قرآن کریم سے دوری، قرآن کریم کے فہم سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کی اگر ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو مزید یہ غفلت ہمارے سامنے آئے گی۔ استاد صاحب نے طالب علموں سے سوال کیا کہ اسکول میں ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ مختلف کتابوں کو اکٹھا کر کے رکھیں، اگر آپ اس میں تعاون کرنا چاہیں تو آپ بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور تعاون کی یہ صورت ہوگی آپ کے گھر میں جو کتاب زائد پڑی ہے، جس کتاب کو گھر میں کوئی نہیں پڑھتا،
آپ وہ کتاب لا کر اس لائبریری میں جمع کرا سکتے ہیں، کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگلا دن ہوا، استاد صاحب کلاس میں آئے، پوچھا بھی کتاب لائے ہو؟ سبھی نے کہا جی کتاب لے کر آئے ہیں۔ آپ کون سی کتاب لے کر آئے ہو گھر سے؟ کہا قرآن مجید۔ دوسرے سے پوچھا آپ کون سی کتاب لے کر آئے ہو جو گھر میں زائد پڑی ہے، جو کوئی نہیں پڑھتا؟ کہا جی قرآن مجید۔ تیسرے سے پوچھا آپ کون سی کتاب لائے ہو؟ کہا جی قرآن مجید۔ یہی ایک گھر میں کتاب ہے جو رکھی اوپر ہوتی ہے، جسے پڑھتا کوئی نہیں، جو کہ ہمارے گھر میں پڑھنے کے اعتبار سے زائد کتاب ہے، ہم نے سمجھا کہ چلے یہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ یہی ہر گھر کی صورت ہے، یہی آواز ہے ہر گھر کی۔ آج ہماری غفلت کی منہ بولتی تصویر اسی مثال کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر اس کو اور واضح کرنے کے لیے، اپنی غفلت کو سمجھنے کے لیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، جو قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفسوں میں جانچا کرو، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کرنا کیا تھا، کر کیا رہا ہوں، کہاں پہ کھڑا ہوں، کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک امام صاحب کی مسجد کی انتظامیہ کے ایک فرد نے دعوت کی، افطاری کی دعوت کھلائی۔ دعوت کھلانے کے بعد امام صاحب دعوت کھا کر چلے گئے۔ گھر کی خاتون خانہ اس کمرے میں آئی، دیکھا کہ امام صاحب جا چکے ہیں۔ دل میں بات آئی کہ اس ٹیبل پر، اس میز پر میں نے کچھ پیسے رکھے تھے، رقم رکھی تھی۔ امام صاحب کے جانے کے بعد کوئی اس کمرے میں بچہ داخل نہیں ہوا۔ لگتا ہے کہ امام صاحب نے وہ پیسے چوری کر لیے ہیں۔ سامنے پڑے تھے، امام صاحب نے دیکھا کہ کوئی کمرے میں نہیں ہے، وہ پاکٹ میں ڈال لیے ہوں گی۔ امام صاحب سے پوچھیں، لیکن دل میں آیا کہ کیا پوچھنا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پوچھیں، ان کی عزت ہے، مقام ہے، نہیں پوچھا۔ اگلا سال آیا، پھر وہی افطاری کا وقت ہوا۔ سوچا گھر والوں نے کہ اس مرتبہ امام صاحب کی افطاری کروائیں یا نہ کروائیں، اور دل میں خیال آ گیا پچھلے سال امام صاحب نے ہمارے گھر سے پیسے چوری کیے تھے۔ گھر کے سربراہ نے کہا کہ چلیں، ہو سکتا ہے امام صاحب کو ضرورت ہو، اس لیے لے گئے ہوں، چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ضرورت ہوگی، ہم ان کی دعوت دوبارہ کر دیتے ہیں۔ دوبارہ دعوت کی، کھانا لگا، بات چیت ہوئی۔ گھر کے سربراہ نے کہا امام صاحب غصہ نہ کرنا، ہم آپ سے پیسے مانگیں گے بھی نہیں، ضرورت ہوگی آپ نے لے لیے ہوں گے، نہ دینا آپ۔ پچھلے سال ایسے ہوا، ہمارے پیسے ادھر کمرے میں پڑے تھے، گھر میں اور کوئی نہیں آیا تھا، آپ تھے صرف، بعد میں پیسے نہیں ہمیں ملے۔ اگر آپ نے ہی چوری کی ہے تو بتا دیں، کہا کچھ نہیں جائے گا۔ امام صاحب نے اس کی بات کو سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سربراہ نے کہا کہ آپ کیوں روئے کیوں ہیں، آنسو کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی چوری پکڑی گئی؟ کہا اس لیے نہیں، مجھے آپ کی غفلت پر آنسو آئے ہیں۔ پچھلے سال جب میں نے آپ کے گھر میں افطاری کی تھی، کھانا کھایا تھا، پیسے پڑے ہوئے تھے، پنکھے کی ہوا سے وہ نوٹ نیچے گرے، میں نے پکڑے، اور پکڑ کر جو انگیٹھی پہ اونچا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، میں نے اس قرآن میں وہ رقم رکھ دی تھی کہ صبح یہ قرآن پڑھیں گے، ان کو پیسے مل جائیں گے۔ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک آپ نے قرآن کو کھولا تک نہیں۔ اس کتاب سے ہماری غفلت آج اتنی ہو چکی ہے، جتنی زیادہ اس کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ ہماری اس سے غفلت ہو چکی ہے۔ سارے فنون پڑھ لیے، اپنے بچوں کو ہم نے پڑھا لیے، سارے ہم جن کو علوم کہتے ہیں، میں ان کو علوم نہیں کہتا، میں فنون کہتا ہوں ان کو۔
بایو ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، الیکٹریکل انجینئر ہو، میکینیکل ہو، کوئی بھی ہو، سب فنون ہیں، سیکھنے چاہیے، فائدہ ہے، جائز ہیں، لیکن یاد رکھیے تعلیم جسے کہا جاتا ہے، علوم جسے کہا جاتا ہے، علم جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، قرآن مجید سے نہیں ہے، فنون سارے ہم سیکھ لیں، اگر یہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صرف 30 پاروں کا مجموعہ مصحف وہ تو گھر میں موجود ہے، لیکن مجھے اگر یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر خالق کائنات نے مجھے کہا کیا ہے، تو یاد رکھیے اس سے بڑی اور غفلت نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں، سوچیں کہ اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے۔ میں تفسیر کی بات نہیں کرتا کہ تفسیر کتنی مرتبہ پڑھی ہے، میں ترجمے کی بات کرتا ہوں۔ اگر میں اس سے بھی اور آگے آؤں، میں اور آپ سوچیں گزشتہ رمضان سے اس رمضان میں، اس وقت میں نے 2-3 سوال کیے تھے قرآن کریم کے بارے میں، وہ مجھے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اس رمضان سے اس رمضان تک ہم نے کتنی مرتبہ صرف سادہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کریم کیونکہ عام کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں۔ جس انسان کے پاس یہ کتاب آ جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے دامن کے اندر آ جاتی ہیں۔ سنن نبی داود کی حدیث، صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، صحابی رسول ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، اور عمر کی یہ کیفیت اور صحت کی یہ کیفیت اس کی تھی کہ اس کا حافظہ مکمل طور پر مضبوط نہیں تھا کہ چیزوں کو زبانی یاد کر سکے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، لا استطیع ان آخذ من القرآن، میرا جسم، میری عمر، میری صحت، میرا حافظہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس قرآن کریم کو حفظ کروں، زبانی یاد کروں، لیکن فعلمنی ما یجزئنی من، مجھے وہ سادہ سے آسان سے الفاظ بتلا دیں، میں وہ یاد کر لوں، وہ الفاظ اس قرآن کریم کا بدل بن جائیں، قرآن کریم کی جگہ پر ان الفاظ کو پڑھتا رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا کہ 5 چیزیں، فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 کلمات کو پڑھنا روٹین بنا لے، اللہ رب العالمین قرآن کے بدلے میں آپ کو اس کا، قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس صحابی نے سن کر کہا، اے اللہ کے رسول، ھذا للہ فمالی، یہ جتنے 5 جملے تھے، 5 جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تھی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان تھا، اس کے اندر میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، میں تو وہ کلمات چاہتا ہوں بھی آسان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہو جائے اور میری دعا بھی اس میں شامل ہو۔ آپ نے دوسرے ہاتھ کو اوپر کیا، فرمایا یہ 5 کلمات آپ نے کہنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ آپ نے ان کے بعد 5 کلمات یہ کہنے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحمت نازل کر دے، رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ یہ 5 کلمات اس نے سنے
اور لے کر کہا اس پہ عمل کروں گا۔ جب وہ اٹھا فلما قاما، وہیں اٹھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھوں کا اشارہ ایسے کیا اور ساتھ آپ نے فرمایا قد ملأ یدہ بالخیر، اس آدمی نے 5 کلمات کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ اگر یہ عمل کرتا رہے گا تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دامن کو اپنی خیر کے ساتھ بھر دیا ہے۔ یہاں رہ کر حضرت سوچئے ذرا، قرآن نہیں تھا، اللہ کے نبی نے بتلایا وہ قرآن نہیں تھا، وہ قرآن کا بدل تھا جو آپ نے خصوصی طور پر اسے اجازت فرمائی تھی۔ فرمایا قرآن کے بدل پر جو عمل کر لے گا اسے دنیا آخرت کی خیر مل جائے گی۔ تو جو مسلمان اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا اس کے پاس خیر کے خزانے کتنے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی صرف رمضان کے اندر اس کو کھول کر اس کو صاف کر کے دوبارہ پھر رکھ دینا کافی نہیں ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ مکمل زندگی کا تعلق ہے۔ جب انسان ہوش کی زندگی شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر سانس کے نکلنے تک انسان کا، مسلمان کا اس قرآن سے تعلق ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کو خیر بھی دیتا ہے، یہ قرآن کریم انسان کو برکات بھی دیتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے جو اس قرآن کریم پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے تھا آج وہ یقین نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں میرا یقین ہے دکان کھولوں گا، دکان پہ جاؤں گا تب مجھے رزق ملے گا۔ اتنا یقین مجھے اس قرآن پہ نہیں ہے جتنا یقین مجھے اس دکان کے کھولنے پر ہے، جبکہ صحابہ کرام کا یقین اس کے الٹ تھا۔ اس قرآن پہ مکمل یقین تھا کہ قرآن ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، رزق کا ذمہ تو خود خالق کائنات نے ہمارا لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہو، ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو، قرآن کریم پر ایمان پختہ ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو اس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی جا رہے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی جس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ ایک اور حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان، اور چچا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے چچا جان حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، چچا علاقہ نے، مدینہ سے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، کافی فاصلہ ہے، کافی دن وہاں پر لگ جانے تھے، راستے میں ایک گاؤں آیا، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ کہا ہمارا علاقہ فلاں ہے، مدینے گئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، وہاں اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کر کے تعلیم حاصل کر کے ہم واپس اپنے علاقے میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک نبی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب میں انسانیت کی شفا ہے، جس کتاب میں انسانیت کی بھلائی ہے، جس کتاب میں انسانیت کی خیر ہے، جس کتاب میں انسانیت کی فلاح ہے۔ اچھا آپ مدینے سے آئے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس خیر کا حصہ ہوگا، آپ ایسا کیجئے، ہمارا ایک مریض ہے جس نے ہمارے پورے گاؤں کو تنگ کیا ہوا ہے کیا؟ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، پاگل پنے میں آ جاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے،
نقصان کرتا ہے، ہم نے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث۔ آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ اس کا حل کر دیجئے۔ حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دکھاؤ، گئے، دیکھا جا کر وہی زنجیروں سے، رسیوں سے اسے باندھا ہوا اور پاگل پنے کی کیفیت کے اندر تھا۔ حضرت علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دن میں پھر وہاں پہ رکا اور 3 دن پھر میں نے اسے دم کیا۔ اور کون سا میں نے 3 دن دم کیا؟ کہتے ہیں میں قرآن کریم کی یہ سورۃ الفاتحہ کو صبح اور شام 3 دن میں اس پہ دم کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد اس کی رسیوں کو کھول دیا گیا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطا فرما دی۔ وجہ کیا تھی؟ دم کرانے والوں کا بھی یقین تھا کہ جو خیر آئی ہے اس خیر میں واقعی خیر ہے، اس میں شفا ہے، اور دم کرنے والے کا بھی مکمل یقین تھا کہ جو خیر ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں اس کے اندر واقعی خیر بھی ہے، شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر شفا بھی ہے۔ دونوں کا مکمل یقین تھا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی ایک سورت کے اندر اتنا اثر ہے کہ جس کے سامنے حکیم اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، سارے محلے والے، گاؤں والے پریشان تھے، سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفائے کاملہ عطا کر دی۔ اس قرآن کریم کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، یہ تو قرآن کریم خصوصاً رمضان المبارک میں اس کا تو تعلق ہی بہت گہرا ہے۔ مسلمان کا تعلق رمضان سے، رمضان کا تعلق قرآن سے، یہ تو تینوں ایسی مثلث ہے کہ اگر ایک زاویہ نکل جائے تو یہ مثلث مکمل نہیں ہوتی۔ مسلمان، رمضان، قرآن، مسلمان ہو رمضان ہو، اگر قرآن نہیں ہے وہ مکمل مثلث نہیں بن سکتی۔ مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، رمضان نہیں ہے اس کی زندگی میں، یعنی رمضان کے روزے نہیں ہیں، مکمل مثلث نہیں بن سکتی۔ مکمل زاویہ، مکمل مثلث اسی وقت بنے گی جب تینوں کا تعلق آپس میں گہرا ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس نماز میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ نماز نبوی نہیں کہلوا سکتی۔ جس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ہو، جس نماز میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ نماز نبوی نہیں ہے۔ جس رمضان میں قرآن کی تلاوت نہ ہو یا قرآن کا سماع نہ ہو یا قرآن کا فہم نہ ہو یا قرآن کا تدبر نہ ہو یا قرآن کی تعلیم نہ ہو یا قرآن کی تبلیغ نہ ہو، وہ رمضان نبوی نہیں بن سکتا۔ نماز نبوی کے لیے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ رمضان نبوی کے لیے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، قرآن کا سماع ضروری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ نازل بھی اسی مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ تو رمضان کے اندر ہی اگر ہماری غفلت کا یہ عالم ہو کہ ہم تلاوت قرآن نہ کر رہے ہوں یا ہم ترجمۃ القرآن کی طرف نہ آئیں تو اس سے بڑی اور ہماری غفلت کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن کریم کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، جس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ قرآن اس انسان کو، صاحب قرآن کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی عزت دلائے گا اور قیامت کے دن بھی اس انسان کو عزت دلائے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر اگر اس کو سوچنا، ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، فلاں ڈگری حاصل کر لی، کیا ملا؟
اس کو گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے، اس کو میڈل پہنایا جا رہا ہے، کسی بڑے آدمی سے، گورنر سے اس کے گلے کے اندر وہ میڈل پہنایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کی ڈگری جس انسان کے پاس ہو، جس کے پاس تلاوت قرآن کی ڈگری ہو، جس کے پاس ترجمۃ القرآن کی ڈگری ہو، اس کی عزت کے کیا کہنے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس انسان کے سر پر اللہ رب العالمین کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ یہ دنیا کے تاج، یہ دنیا کے میڈل، ان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن کے والد کا مقام جو حدیث میں بیان ہے کہ جو تاج پہنایا جائے گا، اتنی روشنی ہوگی، جو موتی لگے ہوں گے کہ زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ حافظ قرآن کے والد کا یہ مقام ہے، تو حافظ قرآن، صاحب قرآن اور حامل قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ قرآن والوں کے رشتہ داروں کا یہ مقام ہے، تو اس قرآن والے کا مقام کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ فلاں آدمی سیاسی اعتبار سے بڑا معزز ہے، مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بڑا وہ آدمی ہے، معزز آدمی ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا ہم استقبال کریں گے۔ استقبال کیسے کریں گے؟ ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں گے۔ فلاں دوسرے ملک سے مہمان آ رہا ہے، اسپیشل نیو ریڈ کارپٹ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑا استقبال کیا، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا۔ لیکن قربان جائیں، اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق لگانے والے کا مقام، صاحب قرآن کا مقام، قرآن کریم کے ساتھ تعلق لگانے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن کا تفہم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا تدبر حاصل کرنے کے لیے یہ گھر سے نکل پڑا ہے۔ اب اس کے پاؤں نیچے نہیں لگنے چاہیے۔ لوگ تو ریڈ کارپٹ استعمال کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اس صاحب قرآن کے، اس حامل قرآن کے، قرآن کے ساتھ تعلق لگانے والے کے؟ اب پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے۔ میں اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پروں کو صاحب قرآن کے پاؤں کے نیچے جا کر بچھا دو۔ اس سے بڑی اور کیا قرآن کی وجہ سے ہماری عزت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر بھی قرآن مجید کی وجہ سے عزت ہے، قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی اسی وجہ سے عزت ہے۔ دنیا کے اندر بھی اسی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، قبر کے اندر بھی قرآن کی وجہ سے عزت ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی قرآن کریم کی وجہ سے انسان کی عزت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، دو چیزیں ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو قیامت کے دن انسان کے لیے یا شکایت کریں گی یا شفاعت کریں گی، یا شفاعت کریں گی یا شکایت کریں گی۔ ان میں سے ایک القرآن، یہ قرآن انسان کے بارے میں قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ رمضان، روزے رکھنا اور قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اے اللہ، اس آدمی نے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر مجھے پڑھتا رہا، ذاتی کاموں کو چھوڑ کر، دوستوں کی مجلس کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر مجھے سننے کے لیے آتا تھا، مجھے پڑھنے کے لیے آتا تھا، مجھے سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اے اللہ، اس نے میری وجہ سے ٹائم نکالا تھا۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم کی آگ کو حرام کر کے اے اللہ اس آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اگر قرآن کریم سے تعلق نہ ہوا تو دوسری حدیث کو بھی سنیے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مسلمان کے حق میں یا سفارشی بن جائے گا یا مسلمان کے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں فلاں نمازی نے اس کے خلاف گواہی دے دی، فلاں حاجی نے اس کے خلاف گواہی دے دی، اس نے قرآن اٹھا کر اس کے خلاف گواہی دے دی۔ اب اس کا کیا بنے گا؟
تو قیامت کے دن جس کے خلاف یہ قرآن ہی گواہی دے دے گا، قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا؟ ایک ہستی یہ قرآن جو انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے یا سفارش کرے گا یا شکایت کرے گا، اور دوسری ہستی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کتنے ہی مومنین کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور اس کے مقابلے کے اندر کتنے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ وہ شکایت کیا ہوگی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے وہ بد نصیب ہیں، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے وہ بد نصیب انسان ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اس قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا تھا۔ جب یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں شکایت کر دے گا اس کی بھی معافی نہیں، اور جس کی شکایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں گے کہ اس آدمی نے، اس امت کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نبی علیہ السلام شکایت کر دیں گے، تو وہ آدمی بھی کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ انسان، مسلمان، رمضان، قرآن، تینوں کا آپس میں گہرا تعلق، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی طرف آئیں۔ ہمیں سکون نہ ملے اس وقت تک جب تک قرآن کو نہ پڑھ لیں، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملنا چاہیے، دل کو چین نہیں آنا چاہیے جب قرآن کریم کو سمجھ نہ لیں، قرآن کریم کا سماع نہ کر لیں، قرآن کریم کو ہم سمجھ نہ لیں۔ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا، لیکن سفارش بننے کے لیے اس قرآن کریم کے 5 حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن میرے حق میں سفارشی بنے، تو 5 حقوق: پہلا حق التلاوہ، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق الترجمہ، قرآن کریم کو سمجھا جائے کہ جس نے نازل کیا ہے ہمارے لیے نازل کیا ہے، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے لائحہ عمل ہے، ضابطہ حیات ہے، اصول زندگی اس کے اندر ہیں، انسان کی خیر اس میں ہے، برکت اس میں ہے، فلاح اس میں ہے، انسان کی بہتری اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، کامرانی اس میں ہے، دنیا کی بلائیاں اس میں ہیں، آخرت کی بلائیاں اس میں ہیں، شفا اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری خیر کو اس قرآن میں رکھ دیا ہے، قرآن کو سمجھا جائے یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور تیسرا حق کہ قرآن کریم کو تدبر کیا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، ساتھ تدبر بھی کیا جائے، قرآن کریم کی آیات کے بارے میں خالق کائنات کو جانچا جائے کہ اس خالق کائنات نے اس قرآن کریم کے اندر کیا کیا نازل فرما دیا، کتنے بڑے علوم کو اس قرآن کریم کے اندر سمو دیا ہے، قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور چوتھی چیز تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی جائے، لوگوں کو سکھلایا جائے۔ اگر آپ نہیں سیکھ سکتے اپنے بچوں کو سکھلائیں، 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے یا 1 بیٹی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو۔ قرآن کا ترجمہ آنے کے بعد آپ اس کو فزکس میں لے کر جائیں، کیمسٹری میں لے کر جائیں، آپ انجینئر بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن کم از کم اس قرآن کریم کا ترجمہ آپ کی اولاد کو آنا چاہیے، کم از کم اس قرآن کریم کا ترجمہ۔ اگر آپ نہیں ساری اولاد کو مدارس میں چھوڑ سکتے، ساری اولاد کو، سارے بیٹوں کو، ساری بیٹیوں کو آپ مدارس میں نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم اپنی اولاد کو اس قرآن کریم کا ترجمہ سکھلا دیں۔ آپ اپنی اولاد کو یہ قرآن سکھلا دیں گے، یہ قرآن آپ کی اولاد کو آپ کے بارے میں ادب اور اخلاق سکھلا دے گا۔ کہ قرآن کریم کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوگا تو اس وقت، اور 5ویں چیز جو 5واں اس قرآن کا حق ہے،
وہ ہے تبلیغ القرآن، اس قرآن کریم کے احکام کی لوگوں کو تبلیغ بھی کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ ہر انسان ہر پہلو کے اندر، ہر زاویے کے اندر، اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں جہاں پہ ہے، اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، اپنے طریقے کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کرے۔ کوئی اگر کہہ سکتا ہے بھئی قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کم از کم نماز پڑھنے کی تلقین کر دی جائے، یہ کہہ دیا جائے بھئی قرآن کہتا ہے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہی کہنا یہ بھی تبلیغ القرآن ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں بھئی قرآن کہتا ہے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی، یہ بھی آپ کی تبلیغ القرآن ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں بھئی کسی کی چغلی نہیں کھانی، یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ الحجرات کہتی ہے، 26واں پارہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ نے تبلیغ کر دی ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ قرآن کریم کے اندر یہ احکام بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، یہ بھی آپ کی تبلیغ ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ پانچوں حقوق اگر ادا ہوں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن کریم صاحب قرآن کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ لیکن ویسے کیسے ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو اور قرآن سے دور ہو؟ مسلمان کو نیند کیسے آ جاتی ہے قرآن سے دور ہو کر؟ ہو مسلمان، دور ہو قرآن سے، نہیں مانا جا سکتا۔ ہو مسلمان، ہو دور قرآن سے، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ تو مسلمان ہے، سانس ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری کا سارا نظام ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ چیزیں بھی رہی ہیں جو بڑھتی بھی نہیں، جن میں نشو و نما نہیں ہوتی، جن میں سانس بھی نہیں ہے، جن میں کمی بیشی بھی نہیں ہے، نشیب و فراز بھی نہیں ہے، وہ قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مسلمان قرآن کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن اٹھائیے، پہلا پارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ پتھر، سانس نہیں ہے اس کے اندر، پتھر میں سانس نہیں ہے، پتھر بڑھتے نہیں ہیں اس طرح جس طرح انسان بڑھتا ہے، ان کے بڑھنے کا اور طریقہ ہے۔ اس کے باوجود جب پتھر قرآن کو سنتے ہیں، جب پتھر اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، جب پتھر اللہ کا نام سنتے ہیں، جب پتھر اللہ کا ذکر سنتے ہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ان پتھروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ نہریں بن جاتی ہیں، ہم ان کو پانی کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کتنے ہی پہاڑوں کے تودے ہیں، کتنے ہی وہ پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ان پر اگر قرآن اثر کرتا ہے تو آج بندہ مومن پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو پتھر کی بات ہے۔ اگر میں درخت کی بات کروں، اگر میں لکڑی کی بات کروں، لکڑی کی بات، وہ لکڑی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، لکڑی بھی اللہ کے کلمات سے، قرآن سے غافل نہیں ہوتی۔ اگر غافل ہو جائے، دور ہو جائے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ لکڑی بھی قرآن سے دور ہو کر، ذکر الہی سے دور ہو کر لکڑی بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ بیدار مغزی موجود ہے جو آج مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی۔ نہیں یقین تو اس حدیث کو ذہن میں لائیے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا ایک تنا تھا، آپ سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ نے اس کو دور کر دیا، آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، آپ ممبر پہ آئے، آپ نے فرمایا پیارے صحابہ، وہ کھجور کا تنا جس کے پاس میں ذکر الہی کیا کرتا تھا، میں اللہ کا نام لیا کرتا تھا، آج وہ ذکر الہی سے دور ہو کر آج مجھے روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج وہ کھجور کا تنا، آج اس لیے میں اس کے آنسو دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کھجور کے تنے کے آنسو دکھلا رہا ہے۔ آج اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر، دور ہو کر، اس سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی، ذکر الہی سے دوری اس کھجور کے تنے سے برداشت نہیں ہو رہی، اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بندہ مومن جس کے اندر سانس بھی چلتا ہو،
دھڑکنے والا دل بھی موجود ہو، سرایت کرنے والا خون بھی موجود ہو، اور کائنات کے رب کی طرف سے روح بھی موجود ہو، اور بندہ مومن کا عقیدہ و ایمان بھی ہو کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، نبی پہ یقین رکھتا ہوں، ایک دن موت آنی ہی آنی ہے، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے یہ قرآن پہ عمل کتنا کیا تھا، قبر میں پوچھا جانا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر ہمارا یہی طرز عمل قرآن کے بارے میں رہا تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ قرآن کریم کہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمارے خلاف شکایت نہ کر دے۔ تو آئیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنا تعلق بھی مضبوط کیجئے، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، ان کا تعلق بھی مضبوط کیجئے۔ جس طرح پابندی کرتے ہیں سکول بھیجنے کے لیے، اسی طرح پابندی کریں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، فہم حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی اور تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا